السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 12 سال سے لوگوں کے گھروں میں برتن دھو دھو کر اپنے عمرے کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی کہ ایک دن اچانک میری مالکن کی نظر پیسوں پر پڑ گئی اور اس نے مجھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگا دیا اور پولیس بلا کر مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں غریب بیوہ تھی، اس لیے مجھے انصاف نہیں ملا اور سزا ہو گئی۔ اچانک جیل میں ایک روز جیلر صاحبہ کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ کئی برس بعد اچانک میری مالکن کا سامنا ہوا۔ ابراہیم صاحب کی وفات کے بعد 5 بیٹوں نے اپنے گھر رہائش دینے سے انکار کر دیا، تو میں نے بھی جھونپڑیوں میں رہنے والی ایک اپنی سہیلی سے رابطہ کر لیا۔ اس نے اپنی جھونپڑی کے ساتھ ہی میری جھونپڑی لگوا دی۔ ہم دونوں دوستیں کم اور بہنیں زیادہ تھیں۔ تھوڑی سی بھی کوئی بات پتہ چلتی تھی، ایک دوسرے کو بتائے بغیر چین نہیں ملتا تھا۔ اب میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے اپنے اخراجات اٹھانے لگی تھی۔ دن رات محنت کرتی اور اپنے جو پیسے جوڑ پاتی انہیں میں اکٹھے کرتی جاتی۔ میری ایک خواہش تھی کہ میں مرنے سے پہلے ایک بار طواف کعبہ کر سکوں، اور اسی خواہش نے مجھے وہ پیسے جمع کرنے پر مجبور کیا ہوا تھا، ورنہ مہنگائی کے اس دور میں عمرہ کرنا تو ایک خواب بن چکا تھا۔ حج کے بارے میں تو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بیٹوں نے بھی پلٹ کر پوچھا تک نہیں تھا۔ میں نے بھی ان کی خیر و عافیت دریافت کرنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ میرے سارے بچے اب وہ محلہ چھوڑ کر کہیں اور جا بسے تھے۔ مجھے تو ان کے گھر کا ایڈریس بھی پتہ نہیں تھا، تو میں ان کے بارے میں کیسے معلوم کرتی؟ ہاں، البتہ انہیں پتہ تھا کہ میں یہاں خانہ بدوشوں کے ساتھ جھونپڑیوں میں رہ رہی ہوں۔ وہ چاہتے تو میرا پتہ کرتے، میرا خیال رکھتے اور میری خیریت دریافت کرنے کے لیے میرے آس پاس آ جاتے، لیکن انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کے آنے سے میں اپنا فیصلہ بدل نہ لوں اور ان کو مجبور نہ کروں کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ میری بھی رہائش کا انتظام کریں۔ پچھلے 12 سالوں سے میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے پیسے جمع کر رہی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اتنے پیسے تو ہو چکے ہوں گے کہ میں عمرے پر جا سکوں۔ عمرے پر جانے کے لیے بھی کم سے کم 5 لاکھ سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے امید تھی کہ اب تک میرے پاس اتنے ہو چکے ہوں گے۔ کچھ میرے زیورات بھی تھے جو میری اماں نے مجھے جہیز میں دیے تھے اور میں نے ابھی تک سنبھال کر رکھے تھے۔ اپنی دوست سکینہ کے کہنے پر میں نے کچھ جانور بھی لے رکھے تھے جن کا خیال کرنا پڑتا تھا، ان سے بھی کچھ پیسے مل جاتے تھے۔ یعنی میرے عمرے پر جانے کا پورا ارادہ تھا اور اب کوئی رکاوٹ بھی باقی نہیں رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور خوشی خوشی میں اپنی دوست سکینہ کو بھی اس بارے میں بتا رکھا تھا۔ اگلے روز میں جس گھر میں کام کرتی تھی، ان مالکن کے ہاں گئی تو وہ کہنے لگیں کہ ایک کوارٹر خالی ہو چکا ہے، تم یہاں رہائش اختیار کر سکتی ہو۔ تو بالکل کر سکتی ہو، روز آتی جاتی ہو تو تم تھک جاتی ہوگی۔ وہ مالکن بہت اچھی تھی، حال ہی میں نے ان کے گھر میں کام کرنا شروع کیا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں اور اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھیں۔ جب میں نے اس نے اب مجھے گھر میں رہائش کی آفر کی تو میں مان بھی گئی۔ میں نے اپنے تمام جانور بیچے اور سکینہ سے مشورہ کرنے کے بعد دردانہ بیگم کے ہاں رہائش اختیار کر لی۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے جب دردانہ بیگم بہو بیاہ لائیں۔ ان کی بہو ایک نک چڑی لڑکی تھی جو اپنے آگے کسی کی بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ ساس سے تو وہ بہت زیادہ خار کھاتی تھی، اس کے لچھن بھی ٹھیک نہیں تھے۔ میں تو ویسے بھی ان کی آنکھوں میں بہت چبھتی تھی اور وہ اس کا برملا اظہار کیا کرتی تھی۔ ایک دن جب گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، وہ شاید بہو مجھے فراموش کر چکی تھی، اس نے اپنی کسی دوست کو بلوا لیا اور سارا دن کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس کا دوست بھی وہیں موجود رہا
وہ لڑکی ہوتی تو مجھے اتنی پرواہ نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہ لڑکا تھا اور مالکن کی عزت کا مجھے بہت زیادہ خیال تھا، تو میں کھانا کھانے کی چیزیں دینے کے بہانے ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ جب سے میں نے مالکن کو آگاہ کیا تھا کہ ان کی بہو کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں، تب سے وہ اپنی بہو پر شک کرنے لگی تھی اور مجھے مامور کر کے گئی تھی کہ میں ان کی بہو پر نظر رکھوں۔ وہ خود بھی کئی بار بہو کو دیکھ چکی تھی۔ میرے کہنے سے پہلے ہی وہ اس بات سے پریشان تھی کہ ان کے ہاں عورتیں مردوں کو دوست نہیں بناتی تھیں۔ دوسرا، ان کی بہو غیر خاندان سے تھی، تو ان کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نہ جانے ان کی بہو کے طور طوار کیا ہیں۔ ابھی میں کان لگا کر ان کی باتیں سن ہی رہی تھی کہ جب بہو نے دیکھ لیا، تبھی مجھے محسوس ہوا کہ آج تو میری خیر نہیں ہوں۔ لیکن بہو نے کچھ کہا نہیں اور غصے سے مجھے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور مالکن کو فون کر کے بتا دیا۔ مالکن نے کہا کہ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہو کا دوست جو سارا دن ہی کمرے میں موجود رہا تھا، وہ بھی جا چکا تھا۔ شام کا وقت تھا جب عادل بابا اور ان کے والد سمیع صاحب گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ دردانہ بیگم بھی ساتھ تھیں۔ انہوں نے آتے ہی مجھے اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ چھوٹے صاحب یعنی عادل شیرازی اپنی بیوی پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور ان کی محبت کی شادی تھی، لیکن ان کی بیوی نے یہ شادی صرف پیسے کے لیے کی تھی۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور جلد ہی اس کے ساتھ شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ مجھے جیسے ہی یہ بات پتہ چلی، میں نے دردانہ بیگم کی گوش گزار کر دیا۔ وہ بھی پریشان ہو چکی تھی، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل رہا تھا کہ جس کو دکھا کر وہ بیٹے کو بہو سے بدزن کر سکے۔ بہو کو پتہ تھا کہ ساس نے مجھے نگرانی پر رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ مجھے یہاں سے نکالنے کے منصوبے بنانے لگی اور بہت جہد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوئی تھی۔ ابھی اس واقعے کو چند ہی دن گزرے تھے کہ جب دردانہ بیگم کہیں گئی ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے تاکہ میں ان کی الماری میں رکھوں۔ میں نے بھی وہ پیسے الماری میں جا کر رکھ دیے تھے۔ سکینہ کا فون آیا کہ ان کے پوتے کا آپریشن ہے اور اسے کہیں کام کرنے کے لیے جانا ہے، کیونکہ مالکن نے اس سے چھٹی نہیں دی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو میں آ جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں جلدی تیاری کرنے لگی اور پھر وہاں پہنچ گئی۔ سکینہ سے ملی تو وہ بتانے لگی کہ اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، وہ جلد ہی علاج کے پیسے لے کر آتی ہوگی، میں تب تک اس کا انتظار کروں۔ 6 گھنٹے بیت گئے، وہ نہیں آئی۔ نرس بار بار پیسوں کا تقاضا کر رہی تھی تاکہ آپریشن شروع کیا جا سکے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے بیگم دردانہ کو فون کر دیا تاکہ ان سے پیسے مانگ سکوں۔ وہ کہنے لگی فی الحال تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم ایسا کرو 6-7 دن تک صبر کرو، کسی اور سے لے لو، پھر میں تمہیں دے دوں گی۔ مجھے ان پر بے حد غصہ آیا کیونکہ انہوں نے خود مجھے پیسے رکھنے کو بولا تھا اور 2 لاکھ کیش میں نے خود ان کی الماری میں رکھا تھا۔ ایسے میں ان کا مجھے پیسے نہ دینا سمجھ آ چکا تھا اور مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ جس گھر کا سارا دن سنوارنے میں لگا دیتی تھی، اسی کی مالکن کا دل کتنا چھوٹا تھا۔ میں نے کال کرنا ہے کہا اور خدا حافظ بولے بغیر ہی کال کٹ کر دی اور پھر سکینہ کو فون کرنے لگی۔ اس کا دور تک کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ تبھی 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں بار بار سکینہ کو فون کر رہی تھی کہ میرا موبائل بھی بند ہونے والا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے میں نے اسے چارج بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے تم موبائل ہے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا، یہ سکینہ ہی تھی، اس نے مجھے مجبور کیا تھا کہ تم ایک موبائل رکھ لو۔ تم سے کوئی بھی بات کرنی ہو تو اتنا لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے، حالانکہ یہ موبائل یہ فاصلہ اب مختصر کر دیا ہے۔
میرا موبائل بند ہو چکا تھا۔ سکینہ کا بیٹا اور بہو ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے کی ذمہ داری سکینہ کے بوڑھے کندھوں پر آ چکی تھی۔ ہم دونوں کے غم سانجھے تھے، اس لیے میں بھی ہم دونوں کے درمیان دوستی کا رشتہ اب گہرا ہو چکا تھا۔ اس کا پوتا ہی اس کا واحد سہارا تھا۔ وہ اسے ہر حال میں بچانا چاہتی تھی، چاہے اس کو اپنی جان ہی قربان کیوں نہ کرنی پڑے۔ ابھی میں سکینہ کے پوتے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب وہ دور سے مجھے بغیر سر پہ دوپٹہ کیے بھاگتے ہوئے نظر آئی۔ وہ جلدی سے آئی اور میرے پیسے میرے ہاتھ میں تھما کر چلی گئی۔ اس میں سے ابھی بھی کچھ پیسے کم تھے۔ میں نے سوچا میرے پاس تم پیسے پڑے ہیں، ان میں سے آدھے بچے کہ میں یہ آپریشن کے لیے جمع کروا دیتی ہوں۔ اللہ نے چاہا تو میں اور پیسے جمع کر کے عمرے پر چلی جاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں ہسپتال سے نکلی اور جلدی سے دردانہ بیگم کی حویلی آ پہنچی۔ وہاں سے میں نے کچھ پیسے لیے۔ جو میں نے باقی پیسے گنے تو 2 لاکھ تھے۔ مجھے افسوس ہوا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ میں نے 5 لاکھ 6 لاکھ جمع تو کر ہی لیے ہوں گے، لیکن ابھی بھی عمرے کے لیے یہ رقم کافی نہیں تھی۔ فی الحال مجھے سلیم اور جو سکینہ کا پوتا تھا اس کے آپریشن میں سوچنا تھا۔ میں نے ساری فکریں ایک طرف رکھیں اور پھر پیسے لے کر اسپتال کے لیے نکل گئی۔ وہاں جا کر ابھی میں نے پیسے جمع ہی کروائے تھے کہ جب دردانہ بیگم اور اس کی بہو پولیس کے ساتھ میرے سر پر آ سوار ہوئیں۔ وہ دونوں مجھ پر چیخنے چلانے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے ہمارے گھر چوری کی ہے، ہمیں تم سے اس کی چیز کی امید نہیں تھی، تم ایک لالچی بوڑھی عورت ہو اور ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر کے ہی رہیں گے۔ ان کی باتیں سن کر تو میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دردانہ بیگم مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگائیں گی۔ مجھے پوری امید تھی وہ ایسی نہیں تھی۔ ان کے کان ان کی بہو نے بھرے تھے۔ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں ان کے گھر میں کام کیونکہ اس کے سارے رازوں سے واقف تھی۔ دردانہ بیگم کے گھر سے پہلے جہاں میں کام کرتی تھی وہ ان کی بہو کا میکہ تھا، اور ان لوگوں کو بھی میں اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کس گماش کے لوگ ہیں۔ دردانہ بیگم کی بہو ڈرتی تھی کہ کہیں میں ان کے حقیقت نہ کھول دوں، اس لیے اس نے مجھے راستے سے ہی ہٹا دیا تھا۔ میں نے 1000 صفائیاں دیں لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پولیس نے مجھے ہتھکڑی پہنائی اور پھر گھسیٹتے ہوئے جیل میں لا کر پھینک دیا۔ مجھے لمبی سزا ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں نے دردانہ بیگم کو بہت سی بد دعائیں بھی دے ڈالی۔ بد دعا پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، یہ تو دل سے نکلی ہوئی ہوتی ہے جس پر انسان خود بھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ان کی بہو بری تھی، اس نے مجھ پر الزام لگایا۔ کم سے کم دردانہ بیگم کو تو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی اپنی بہو کے ساتھ مل گئی اور آج ان کی وجہ سے میں جیل میں تھی۔ دردانہ بیگم نے جو 2 لاکھ مجھے ان کی الماری میں رکھنے کے لیے دیا تھا وہ ان کی بہو نے چرا لیے اور پھر میرے کمرے میں رکھ دیے۔ بہو کے کہنے پر جب دردانہ بیگم نے میرے کمرے کی تلاشی لی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ میرے کمرے میں 4 لاکھ پڑے تھے۔ وہ مجھ پر شک کرنے لگیں اور اسی شک میں انہوں نے مجھے جیل بھجوا دیا۔ ان کو لگا تھا کہ ان غریبوں کے پاس 2 لاکھ کہاں سے آئے گا، یقیناً اس نے ہمارا ہی چوری کیا ہے۔ وہ لے کر چلی گئی، حالانکہ وہ میرے اپنے پیسے تھے۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ میں اب عمرے پر کبھی بھی نہیں جا سکوں گی۔ مجھے عمر قید ہوئی تھی۔ ایک دن میں جیل میں بیٹھی سلاخوں کو گھور رہی تھی جب ایک جیلر خاتون آئیں اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ ماں جی، میں نے آپ کے کیس کی فائل لگوائی ہے، آپ پر بے بنیاد الزام لگوائے گئے ہیں۔ میری کوشش سے جلد ہی آپ کو بیل ہونے والی ہے، آپ فکر مت کیجیے گا، جلد ہی آپ کو جیل کی سلاخوں سے
چھٹکارا مل جائے گا۔ اس جیلر کی باتیں سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی اور میں اس کو دعائیں دیتے ہوئے وضو کرنے کے لیے اٹھ گئی تاکہ میں اس کے رب کا شکر ادا کر سکوں۔ جیل سے نکلنے کے بعد میرے پاس کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے جھونپڑیوں والی جگہ پر جا کر دیکھا جہاں خانہ بدوش رہا کرتے تھے۔ وہاں ایک بھی جھونپڑی نہیں تھی بلکہ اب تو کوئی عمارت بن گئی تھی۔ میں مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ آئی۔ جیلر خاتون نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو اس نے مجھے کہا کہ کیوں نہ میں اس کے گھر کی رہائش اختیار کر لوں اور اس کے گھر کا سارا کام کر دیا کروں۔ میں نے حامی بھر لی اور اس جیلر خاتون کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ اس کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن کام بہت زیادہ تھا۔ سارا دن میرا کام میں گزر جاتا تھا۔ تھک ہار کر میں سو جاتی تھی۔ ایک دن جیلر خاتون کہنے لگی کہ آج میری ساری دوستیاں آنے والی ہیں، تم اچھا سا کھانا تیار کرنا اور وہاں کوئی بھی کمی پیش نہ ہو۔ آفس سے لوٹ کر کھانا چیک کروں گی، اس کے بعد ہی کھانا سرو کیا جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کھانا بنانے لگی۔ کھانا بنا کر ابھی فارغ ہی ہوئی تھی جب گھر کے گیٹ کی گھنٹی بجی۔ میں تنگ ہو کر باہر گیٹ کھولنے چلی گئی کیونکہ میں تھکی ہوئی تھی۔ اب دوبارہ اتنا فاصلہ طے کر کے گیٹ تک جانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن مجھے جانا پڑ رہا تھا کیونکہ آج گارڈ بھی چھٹی پر تھا تو دروازہ کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری بھی میری ہی تھی۔ میں گھر آ چکی تھی۔ میں نے گیٹ کھولا تو سامنے ایک عورت چادر پہنے کھانا مانگ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ کھانا نہیں ہے، تنگ مت کرو اور جاؤ یہاں سے اور دوبارہ یہاں مت آنا۔ ابھی یہ میں کہہ کر مڑی ہی تھی کہ جب اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آنے لگا۔ میں نے زبردستی ہاتھ جھٹکا اور پھر جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ جب وہ کہنے لگی کہ اپنی دوست کو بھول چکی ہو، تم مجھ سے زیادہ بوڑھی تو تم ہو گئی ہو، ایسے ہی تم مجھے بوڑھا کہا کرتی تھی۔ یہ کہنے کی دیر تھی جب مجھے وہ آواز جانی پہچانی لگی۔ وہ بوڑھی جھکی ہوئی کمر والی عورت کوئی اور نہیں، میری دوست سکینہ تھی۔ اتنے عرصے بعد اس کے سامنے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں نے زبردستی اسے گھر کے اندر کھینچا اور لان میں بیٹھ کر ہم دونوں باتیں کرنے لگی۔ میں نے گیٹ بھی اچھے طریقے سے بند کر دیا تھا۔ مالکن کے آنے میں ابھی 2-3 گھنٹے تھے۔ ہم دوستوں تب تک بیٹھ کر باتیں کر سکتی تھی۔ سکینہ کہنے لگی کہ میرے پوتے کا آپریشن نہیں ہوا اور پھر وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ اس کی موت کے بعد تو مجھے اپنا جینا ہی فضول لگنے لگا۔ میں نے سارے کام چھوڑ دیے کیونکہ جہاں بھی میں کام کرتی تھی وہاں اب کام میں میرا دل ہی نہیں لگتا تھا، دھیان کہیں اور ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے بہت سے نقصان ہونے لگے اور انہی نقصانات میں مالک نے گھر سے نکال دیا۔ جہاں ہم نے جھونپڑی لگائی تھی وہاں سرکاری عمارت بننے لگی تو انہوں نے بھی ہمیں نکال دیا۔ جب رہائش کو کوئی جگہ نہ ملی تو میں در بدر بھٹکنے لگی اور مانگ کر کھانے لگی۔ سارا دن چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں تو کھانے کو کچھ مل ہی جاتا تھا۔ یہ کہہ کر سکینہ رونے لگی اور اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ ہم دونوں دوستیں ابھی باتیں کر رہی تھی کہ جب ایک بار پھر گیٹ کسی نے بجایا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ گھنٹی بھی لگی ہوئی ہے پھر بھی گیٹ بجا رہے ہیں۔ میں نے سکینہ کو کہا تم یہیں رکو، میں تمہارے لیے کھانا بھی لاتی ہوں اور گیٹ بھی کھولتی ہوں، تم یہاں سے اٹھنا مت۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اپنی کھڑکی میں سے ایک کپڑا نکال کر اس پر سر رکھا اور لان میں ہی لیٹ گئی۔ شاید وہ تھکی ہوئی تھی، اسے نیند آ چکی تھی۔ باہر مانگنے والا تھا، میں نے اسے ایک روٹی دے دی۔ جلدی سے میں نے سکینہ کے لیے کھانا بنایا اور پھر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگایا تاکہ وہ کھانا کھا سکے۔ میں چاہتی تھی کہ مالکن کے آنے سے پہلے میں اس سے کھانا دے دوں۔
اور پھر وہ یہاں سے چلی بھی جائے، یہ نہ ہو کہ مالکن غصہ ہو جائے۔ ویسے تو مجھے امید تھی کہ وہ غصہ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ابھی نیا نیا کام ملا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں برا لگے۔ ابھی سکینہ کھا ہی رہی تھی جب مالکن آ گئی۔ انہوں نے بالکل بھی برا نہیں منایا، بلکہ وہ کہنے لگی کہ اگر تم دونوں مل کر گھر کا کام کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو، اس طرح تمہیں بھی آسانی ہو جائے گی اور تمہیں رہنے میں مشکل بھی نہیں پیش آگی۔ میں نے ان کی بات مان لی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ سکینہ اور میں اب ایک ہی گھر میں کام کریں گے۔ چاہے وہ بے شک کام نہ کرے، لیکن وہ میرے ساتھ رہے، مجھے اس کے ہونے سے حوصلہ ملتا تھا۔ شام کے وقت جیلر میڈم کی ساری دوستیں آ گئی تھیں اور ہال میں سے کہکہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں نے سارا کھانا اچھے سے سیٹ کیا، سکینہ بھی میرے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ میں نے اسے اچھے سے نہلا کر اپنے کپڑے پہننے کو دے دیے تھے۔ صبح والا اس کا حلیہ بالکل ہی بدل چکا تھا۔ ہم دونوں ہی مہمانوں کے لیے ٹیبل پر کھانا سجانے لگیں۔ میں نے ایک ٹرے میں ڈرنکس رکھے اور ہال میں دینے کے لیے چلی گئی۔ ابھی میں نے سب کو گلاس پکڑائے ہی تھے جب ایک عورت پر میری نظر پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں، دردانہ بیگم تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، مجھے تم سے بات کرنی ہے، 2 منٹ باہر چلو۔ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں اب ان سے بے حد نفرت کرتی تھی۔ انہوں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور اپنی بہو کے ہاتھوں میں آ کر مجھے جیل بھجوا دیا تھا اور میرے عمرے کے پیسے بھی اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ مجھے اس عورت پر بہت غصہ تھا۔ میں اس سے بات تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ہر بار کی طرح سکینہ نے مجھے اس بار بھی سمجھایا تو میں اس عورت سے بات کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ جب سب عورتیں کھانا کھا رہی تھیں تب وہ مجھے لیے لان میں آ گئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ تم صحیح کہہ رہی تھی، میری بہو کے لچھن ٹھیک نہیں تھے، وہ ایک اچھی لڑکی نہیں تھی، اور تو اور اس کے سارے خاندان والے بھی ایسے ہی تھے۔ شکر ہے ہم برباد ہونے سے بچ گئے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے ان سے تھوڑی سی ہمدردی ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا، آپ مجھے سب تفصیل سے بتائیں کہ ہوا کیا تھا۔ کہنے لگی کہ بہو کے کہنے میں آ کر میں نے تم پر شک کیا اور تمہارے پیسے اٹھا لیے۔ مجھے اتنا تو بتاؤ، تمہارے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے تھے؟ میں کہنے لگی کہ باجی، میں نے اپنے عمرے کے لیے 2 لاکھ جمع کیے تھے جو میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ باقی 2 لاکھ کہاں سے آئے تھے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگیں کہ میں سمجھی وہ پیسے میری بہو نے چوری کر کے وہاں رکھے تھے۔ مجھے معاف کر دو، یہ سب میری جلد بازی کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ جب سے مجھے حقیقت پتہ چلی تھی تب سے میں نے وہ 2 لاکھ ایک سائڈ پر رکھ دیے تھے، اور تمہاری عمرے پر جانے کا سارا خرچہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو تم چاہو تو اپنی دوست کو بھی ساتھ لے کر جا سکتی ہو۔ اگر تم یہ آفر ٹھکراتی ہو تو مجھے لگے گا کہ تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے ان کو اس طرح دیکھ کر بہت ترس آیا تھا۔ میں نے بھی انہیں معاف کر دیا اور ان سے کہنے لگی کہ میں عمرے پر جاؤں گی تو اپنے پیسے سجاؤں گی، مجھے آپ لوگوں کے خیرات نہیں چاہیے۔ آپ کے پاس تو 2 لاکھ ہیں، وہ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ جو چیز کھو گئی ہے وہ واپس مڑ کر اس کو ڈھونڈنا اور وقت لگانا مجھے نہیں پسند۔ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ میں آپ کو بہت عزت کرتی تھی، لیکن اب دل نہیں کرتا کہ آپ سے تمیز سے بات بھی کروں۔ مجھے مجبور مت کریں کہ میں آپ کے ساتھ برا رویہ اپناؤں۔ یہاں سے چلیے جائیے۔ یہ کہہ کر میں وہاں رکی نہیں اور کچن میں آ کر سکینہ کو ساری بات بتانے لگی۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگی کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابھی ہم دونوں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ جب جیلر میم کچن میں داخل ہوئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ مجھے سب معلوم ہو چکا ہے۔
اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، دردانہ کی مہربانی ہے کہ آج تم جیل سے باہر ہو، ورنہ تم ساری زندگی جیل میں ہی رہتی۔ میرا مشورہ تو تمہیں یہی ہے کہ تم دردانہ سے وہ پیسے لے لو اور عمرے پر چلی جاؤ۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل تک تم زندہ رہو گی یا پھر نہیں۔ کافی وقت تک سمجھاتی رہی، یہاں تک کہ ان کی دوستیں بھی چلی گئیں۔ ساری رات میں اسی بارے میں سوچتی رہی، مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں اپنی ضد اور انا کی سنوں یا پھر دردانہ بیگم کا وہ شرمندہ چہرہ جو مجھے بار بار خود کو غلط ٹھہرا رہا تھا، اس کو محسوس کروں۔ میں بار بار کروٹ بدل رہی تھی جب سکینہ جاگ گئی اور مجھ سے جاگنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ سب سے پہلے کہ وہ مجھ سے زیادہ سوال جواب کرتی تو میں نے اسے کہہ دیا کہ میں نے سوچ لیا ہے، میں دردانہ بیگم سے پیسے لے کر عمرے پر چلی جاؤں گی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی جب سکینہ بہت خوش ہو گئی اور مجھے مبارک دینے لگی۔ رات میں نے خواب میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے خود کو پایا تو بہت خوش ہوئی اور اپنا کیا فیصلہ بھی صحیح معلوم ہو رہا تھا۔ صبح اٹھی تو دردانہ بیگم آ چکی تھی، ان کے ہاتھ میں پیسے تھے۔ وہ کہنے لگیں کہ یہ لو تمہاری امانت جو میں نے اتنے عرصے سے سنبھال رکھی تھی۔ اس میں کچھ ایکسٹرا پیسے بھی ہیں جو میری طرف سے میں وہاں جا کر ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا، جن کے پاس پیسے تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں دیتا کہ وہ لوگ بھی جا کر طواف کعبہ کر سکیں اور اس کا شرف حاصل کر سکیں۔ اگلے مہینے عادل واپس آ رہا ہے، اس کے آتے ہی ہم دونوں بھی عمرہ کرنے جائیں گے، لیکن تب تک تم ہو آؤ۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے بہت سی باتیں کی۔ وہ چلی گئیں تو میں نے جیلر میڈم کو سارے پیسے دے دیے تاکہ وہ ہم دونوں کے عمرے پر جانے کا انتظام کر سکیں۔ وہ دن بھی آ گیا جب میری دوست کی سکینہ اور میں عمرے پر جا رہی تھی۔ دل خوشی سے جھوم رہا تھا، آج دردانہ بیگم سے سارے گلے شکوے بھی دور ہو چکے تھے اور جیلر میڈم کا شکر ادا کرتے میں تھکتی نہیں تھی، جن کی وجہ سے آج میں جیل سے باہر تھی۔ 30 دن بعد جب ہم لوگ گھر واپس آ رہے تھے، اس فلائٹ میں ہمارے علاوہ 2 اور بھی لوگ تھے جو جانے پہچانے تھے، اور کوئی اور نہیں، میری بڑی بہو اور میرا بیٹا تھا۔ مجھے دیکھ کر چونک گئے اور کہنے لگے کہ ماں جی آپ یہاں۔ میں نے ان سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے مجھے مخاطب کرنے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے ان کی ایک بار بھی نہیں سنی اور سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ سکینہ نے اس معاملے میں مجھے کھلا چھوڑ کر رکھا تھا۔ میں اگر اپنے بیٹوں کے معاملے میں اس سے مشورہ لیتی تو ہی مجھے دیا کرتی تھی، ورنہ وہ کہا کرتی تھی کہ جیسے تمہارا دل کرے ویسے کرو، یہ نہ ہو تو میں بعد میں پچھتانا پڑے۔ ہم لوگ ایئرپورٹ پر بھی اترے تھے کہ جب میری بڑی بہو اور بیٹا میرے پیچھے بھاگتے ہوئے آنے لگے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگے کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ان کو اس بات کا بہت کلنک ہے کہ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی بیٹا کہنے لگا کہ ماں آپ ہمارے گھر چلیے، گھر چل کر بات کرتے ہیں نا۔ اگر ایسے منہ پھیر کر کھڑی رہیں گی تو پھر کیسے ہماری تعلقات بہتر ہوں گے؟ ماں جی ہمیں معاف کر دیجیے۔ وہ تو سب کے سامنے میرے پاؤں پڑنے کو بھی تیار ہو گیا۔ میں نے سکینہ کو کہہ دیا تھا کہ تم جیلر میڈم کے گھر چلی جاؤ، میں اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی ہوں۔ یہ سن کر میرا بیٹا بہت خوش ہو گیا۔ سکینہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ بہو اور بیٹے کے ساتھ گھر آئی تو پوتے اور پوتیاں مجھ سے لپٹ کر گئے اور کہنے لگے کہ دادی اب تک آپ کہاں تھیں؟ ہم نے آپ کو بہت ڈھونڈا تھا۔ بابا تو نماز میں رو رو کر آپ کے ملنے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ مجھے ان سب کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے جب ابراہیم صاحب کا انتقال ہوا تھا اور میری رہائش کا مسئلہ تھا، تب میرے چاروں بیٹے جو اسی شہر میں تھے انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔
میرا بڑا بیٹا سعودیہ عرب رہتا تھا اور اس کی بیوی بچے بھی وہیں تھے۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی ماں در بدر بھٹک رہی ہے۔ اگر اس کو معلوم ہوتا تو وہ ہرگز ایسے نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے مجھے اپنے بیٹے فاروق کا کوئی قصور نہیں دکھائی دیا اور میں اس کے ساتھ آنے کو تیار ہو چکی تھی۔ میری بڑی بہو میری بھانجی تھی اور اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس کی ماں کے مرنے کے بعد میں نے اسے پالا پوسا تھا اور وہ میری بہو نہیں میری بیٹی تھی۔ تب اس کو میرے حال کے بارے میں پتہ نہ چلا تو اس کو بہت دکھ ہوا۔ ان دونوں میاں بیوی نے مجھے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ جب میں انہیں کہیں نہیں ملی وہ مایوس ہو کر یہاں سے چلے گئے، لیکن آج جب ان کی ملاقات میرے سے ہوئی تو وہ بہت خوش تھے اور مجھ سے معافیاں مانگ رہے تھے کہ وہ اب تک مجھ سے جان رہے تھے اور اسی وجہ سے ہی مجھے ایسے حالات دیکھنے پڑے تھے۔ لیکن ان حالات نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ میں ساری زندگی کتابیں پڑھتی رہی تھی، میں بھی اتنا نہیں سیکھ پاتی جو ان حالات نے مجھے سکھا دیا۔ سکینہ جیلر میڈم کے گھر کام کرنے لگی تھی اور میں اپنے بیٹے کے پاس رہنے لگی تھی۔ میرے باقی بچوں کو بھی احساس ہو چکا تھا انہوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے میرے گھر تک آئے تھے۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ ماں تھی جب کب تک بچوں سے ناراض رہ سکتی تھی۔ مجھے ان سے کوئی بھی گلہ نہیں تھا، لیکن افسوس تھا کہ میں نے ساری زندگی ایک ایسی اولاد کو پروان چڑھایا ہے جس کو اپنے والدین کی کوئی فکر نہیں۔ شاید میری کی گئی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو مجھے ایسا وقت دیکھنا پڑا، لیکن اب اس کا احساس ہو چکا تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا بھلا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔